کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے یقین کیا اور نیک کام کیے تو ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. یعنی اگین اشور کرایا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر اور اس کے ساتھ عمل صالح رکھو تو بہترین طریقے پر بدلہ دیا جائے گا ان تمام چیزوں کا، ان تمام ایفرٹس کا جو وہ آج کر رہے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ کوشش کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیں جس کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانیں. اب یہ وہ لوگ تھے جن کو پرسیکیوشن ان کی اپنے فیملی ممبرز کی طرف سے مل رہی تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں سارا وقت دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور کچھ کھاؤں گی اور پیوں گی نہیں جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر دیتے. تو اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ جن کو خود اپنے فیملی ممبرز کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے مشکلات کا یا مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے. یعنی اس سچویشن میں بھی یہ نہیں الاؤ کیا گیا کہ کسی قسم کی بدتمیزی یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے. لیکن اگر وہ اس بات پر اکساتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی انتہائی اللاجیکل بات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، تو پھر اس بات میں اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرو. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو پھر میں تمہیں ان تمام چیزوں کی خبر دے دوں گا جو بھی تم کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں گے میں انہیں نیک لوگوں میں شامل کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کو آگے مینشن کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان پر مشکلات آ پڑتی ہیں تو وہ لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. یعنی جب بھی لوگوں کی طرف سے کوئی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو نازل کیا جا رہا ہے. تو اس پر اس میں یعنی جن لوگوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، جس میں جیسے کہہ لیں کہ اوپری ایمان تھا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ یہ اذیت ہے جو لوگوں کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے تاکہ کھوٹے کو کھرے سے الگ کیا جائے. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کے راز کا دانہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ کہ جب مشکل اور مصیبت آتی تھی تو چلا اٹھتے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی تھی تو پھر فوراً سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سینوں کے بھید تک جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون ظاہر کا ایمان لے کر آئے اور کون جو ہے وہ منافقت کر رہا ہے. اور تو اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ جو پیور لوگ ہیں ان کو الگ کیا جائے، اور اگر کسی میں نفاق کی بیماری ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے کہ یعنی اٹس ناٹ ایزی کہ بس اب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو آپ کو جنت مل جائے گی. جس غلط فہمی کا شکار اب ہم مسلمان ہوئے ہوئے ہیں کہ بس ایک بار کلمہ پڑھ لیا تو لازمی جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے ٹیسٹ اور ٹرائل سے ان لوگوں کو گزار رہے ہیں. اس کے ساتھ جو انہیں سلپ کرنے والے جو اور لوگ ہوتے تھے وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ ڈینائی کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کی ٹیچنگز کو، اور جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا اگر تمہارے اوپر کوئی بوجھ تم نے اٹھانا ہوا اپنے گناہوں کا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، بلکہ ہم تمہارے اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈینائی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کافروں نے ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابع داری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. یعنی جیسے کنونس کرنے کا ایک اور طریقہ اپنایا کہ تم ڈیٹیسٹ کر دو، یعنی ڈینائی کر دو ان ٹیچنگز کو، اور قیامت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا بلکہ تمہارے گناہ کے بوجھ کو بھی ہم اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ وہ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے ہی ساتھ اوروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جس کو وہ اس طریقے سے سلپ کر رہے تھے تو قیامت کے دن وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اسی طرح ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو وہ اپنی ان باتوں میں لا کر دین کے راستے سے روک رہے ہیں. تو یہ وہ شروع کا فیز تھا جس میں انتہائی شدید مخالفت، ظلم، زیادتی، ان سب چیزوں کا
सामना करना पड़ा। तो इसमें फिर कुछ लोग थे जो कि बहुत स्टेडफास्ट रहे, और ये वही लोग हैं जिन्हें हम सहाबा की वो जमात कहते हैं जिन्होंने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत भी की थी। इसमें हो सकता है कि आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा हो कि इतना ज़्यादा कोई इंसान कैसे स्टेडफास्ट रह सकता है इतनी मुश्किलात और इस सब का सामना करके। तो मुझे समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी रखी है कि जब उसे हक और सच पता चल जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि यही वो सच है, तो फिर वो हर इंसान नहीं, लेकिन उनमें से कुछ चुने हुए लोग ऐसे होते हैं जो कि उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए राज़ी हो जाते हैं, और वो डरते नहीं हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स अपनी लाइफ़ में देखनी हो, तो कुछ लॉयर्स ऐसे होते हैं, एक्टिविस्ट्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो दीन के लिए नहीं खड़े होते। वो किसी भी मकसद, जब इंसान को ये लगे कि ये मकसद सच है और उससे उस पर यकीन आ जाए, तो फिर वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं।